نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. آج رمضان مبارک کی راتوں میں تفسیر عامری کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس مبارک سلسلے کی آج 29ویں کڑی ہے. آج 29ویں رات ہے. ایک تازہ نعت ہوئی ہے ہمارے سامعین میں، جناب وراثت اللہ شاہ محمد سمیع اللہ شریف وراثت اللہ شاہ عامری چشتی قادری، اگر سن رہے ہیں تو توجہ چاہتا ہوں کہ اور سب سامعین کی نظر کر رہا ہوں. تازہ، بالکل تازہ نعت ہے. عرض کیا ہے مکان سے لا مکان تک، بحر ریر ہے، بحر یہ زمین ہے. مکان سے لا مکان تک نور مطلق کی ضیاء وہ ہے. مکان سے لا مکان تک نور مطلق کی ضیاء وہ، معجزہ ہر جلوہ اس کا، معجزہ ہر جلوہ اس کا، سر سے پا تک معجزہ وہ ہے. مکان سے لا مکان تک نور مطلق کی ضیاء وہ ہے. مکان سے لا مکان تک نور مطلق کی ضیاء وہ، معجزہ ہر جلوہ اس کا، معجزہ ہر جلوہ اس کا، سر سے پا تک معجزہ وہ. اس نے مطلب ہے خاکیوں کا پیشوا وہ، خاکیوں کا پیشوا وہ، نوریوں کا رہنما وہ. خاکیوں کا پیشوا وہ، نوریوں کا رہنما وہ، تاجدار انبیاء وہ. ملاحظہ فرمائیں، خاکیوں کا پیشوا وہ، نوریوں کا رہنما وہ، تاجدار انبیاء وہ، عبد و رب کا سامنا وہ. خاکیوں کا پیشوا وہ، نوریوں کا رہنما وہ، تاجدار انبیاء وہ، عبد و رب کا سامنا وہ، عبد و رب کا سامنا وہ. زندگی کہتی ہے، پھر ایک اس نے مطلب ہے، زندگی کہتی ہے جس کو زندگی کا مدعا وہ، زندگی کہتی ہے جس کو زندگی کا مدعا وہ. آبروئے آدمیت، آبروئے آدمیت، بندگی کا تکملہ وہ. آدمی آبرویت، بندگی کا تکملہ وہ. آدمی آبروئے آدمیت، بندگی کا تکملہ وہ. عرض کیا ہے گرنے والی ساری دنیا کو ہے تنہا تھامتا وہ. گرنے والی ساری دنیا کو ہے تنہا تھامتا وہ. گرنے والی ساری، یہ بھی حسن مطلب ہے، 4 مسلسل مطلب ہو گئے. گرنے والی ساری دنیا کو ہے تنہا تھامتا وہ. کام کب انجام دے سکتا تھا موسیٰ کا عصا وہ. کام کب، گرنے والی ساری دنیا کو ہے تنہا تھامتا وہ. کام کب انجام دے سکتا تھا موسیٰ کا عصا وہ. جل گئی روح تمدن، عرض کیا ہے جل گئی روح تمدن، دھوپ تھی صفاق ایسی. جل گئی روح تمدن، دھوپ تھی صفاق ایسی. تامل والے حضرات ذرا سمجھنے میں دقت محسوس کر رہے ہوں گے، میں کیا کر سکتا ہوں. جل گئی روح تمدن، دھوپ تھی صفاق ایسی، بن کے آیا تب سراپا
سایہ ذات خدا وہ، جل گئی روح تمدن، دھوپ تھی صفاق ایسی، جل گئی روح تمدن، دھوپ تھی صفاق ایسی، بن کے آیا تب سراپا سایہ ذات خدا وہ، بن کے آیا تب سراپا سایہ ذات خدا وہ۔ عرض کیا ہے کہکشاں ایمان و تقویٰ کی نقوش پا ہیں اس کے، کہکشاں ایمان و تقویٰ کی نقوش پا ہیں اس کے، منزلوں کا سلسلہ وہ، منزلوں کا سلسلہ وہ، ایک سفر بے انتہا وہ۔ کہکشاں ایمان و تقویٰ کی نقوش پا ہیں اس کے، کہکشاں ایمان و تقویٰ کی نقوش پا ہیں اس کے، منزلوں کا سلسلہ وہ، منزلوں کا سلسلہ وہ، ایک سفر بے انتہا وہ، ایک سفر بے انتہا وہ۔ عرض کیا ہے حادثے مجھ سے کسی دن، حادثے مجھ سے کسی دن دیکھ لیں پنجہ لڑا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وراثت اللہ شاہ عامری سن رہے ہیں، اور ہمارے محمد امیر جان صاحب مختار اللہ شاہ عامری بحرین سے سن رہے ہوں گے غالباً۔ حادثے مجھ سے کسی دن دیکھ لیں پنجہ لڑا کر، میرا وہ مشکل کشا ہے اور میرا حاجت روا وہ۔ حادثے مجھ سے کسی دن دیکھ لیں پنجہ لڑا کر، میرا وہ مشکل کشا ہے اور میرا حاجت روا وہ۔ عرض کیا ہے آنکھ پر جلوے اسی کے کر رہے ہیں حکمرانی، آنکھ پر جلوے اسی کے کر رہے ہیں حکمرانی، دل کا ہے فرما روا وہ، روح کا کشور کشا وہ۔ آنکھ پر جلوے اسی کے کر رہے ہیں حکمرانی، آنکھ پر جلوے اسی کے کر رہے ہیں حکمرانی، دل کا ہے فرما روا وہ، روح کا کشور کشا وہ۔ منزلوں کا سلسلہ وہ، ایک سفر بے انتہا وہ۔ مختہ ہے جان و ایمان دو عالم جب رضا آیا لہر میں، جان و ایمان دو عالم جب رضا آیا لہر میں، لے کے آیا ساتھ اپنے خلد کی آب و ہوا وہ۔ جان و ایمان دو عالم جب رضا آیا لہر میں، لے کے آیا ساتھ اپنے خلد کی آب و ہوا وہ۔ ہے مکان سے لامکان تک نور مطلق کی ضیاء وہ، معجزہ ہر جلوہ اس کا سر سے پا تک معجزہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میں نے سورہ کہف کا کچھ بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ امید ہے کہ میرے سب سامعین سراپا گوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سننے اور سنانے
کا اپنی شان کے موافق اجر و جزا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو قصہ سنا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ محب اپنے محبوب کو قصہ سنا رہا ہے، محب اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے واقعہ سنا رہا ہے۔ چاہنے والا اللہ تعالیٰ ہے، چاہے جانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہیں۔ اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قصہ سنا رہا ہے۔ میں ایک سے زیادہ مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کا ساری مخلوق کا خالق ہے۔ ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور ساری مخلوق انسان کے علاوہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ زمین، آسمان، شمس و قمر، ثوابت و کواکب، ساری دنیا، سارا عالم آخرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ انسان کو زندگی گزارنا آسان ہو، اس لیے دونوں جہاں کی ہر چیز پیدا کی۔ تو انسان کے علاوہ جتنی کائنات ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کو، بنی نوع بشر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس طرح بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اپنے لیے سے مراد اپنی عبادت کے لیے۔ ساری کائنات انسان کے لیے، اور انسان اللہ کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور انسان اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرے، یہ ہے انسان کی مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد۔ انسان عبادت کرے اور اللہ کو راضی کرے، کیونکہ عبادت ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ عبادت ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ ہے، اور اسی عبادت کو اطاعت الرسول کہتے ہیں، اللہ کے حبیب کی فرما برداری کہتے ہیں۔ اسی عبادت کو اتباع رسول کہتے ہیں، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی پیروی کہتے ہیں، اور اسی عبادت کو اللہ کی اطاعت کہتے ہیں۔ تو عبادت کے ذریعے بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ تو ہم پیدا ہوئے عبادت کے لیے، عبادت کرتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ہر شے انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسان کے علاوہ جو کائنات ہے وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور یہ انسان کی خدمت کرنا ہی اس کی عبادت ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی کائنات ہے انسان کی خدمت کرے، یہی اس کی عبادت ہے، اس کے حق میں عبادت ہے۔ کس کی؟ انسان کی نہیں، اللہ کی عبادت۔ اور ہر شے اللہ کی رضا حاصل کر رہی ہے اللہ کی عبادت کر کے،
وہ کیا ہے؟ عبادت انسان کی خدمت کرنا. ہر شے جو انسان کے علاوہ ہے وہ انسان کی خدمت کر کے اللہ کی عبادت کا فریضہ انجام دے رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہی ہے. تو ہر شے اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر رہی ہے اور حضرت انسان بھی اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مخلوق اللہ کی رضا کی جویا ہے، اللہ کی رضا کی متمنی ہے، اللہ کی رضا کی طالب ہے، اللہ کی رضا چاہتی ہے. تو ہر مخلوق اللہ کی رضا چاہے اور اللہ محمد الرسول اللہ کی رضا چاہتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل شیء یطلب رضایا، کل شیء یطلب رضایا وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. اے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، ہر شے میری رضا چاہتی ہے، میری رضا چاہتی ہے. رضا رضا بولوں تو وہ بھی سمجھنا مشکل ہے. ہم جسے اردو میں رضا رضا کہتے ہیں نا، عربی میں اسی کو رضا کہتے ہیں. ہر شے اللہ کی رضا چاہتی ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتی ہے. جی اسی کو اللہ کی خوشی بھی کہتے ہیں. ہر شے اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا چاہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے ہر شے میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ ہے، اس کا وجود ہے، وہ ہے اللہ کے حبیب کی رضا چاہنے کے لیے. ہمارا ہر کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اگر ہے ہمارا ہر کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے. اگر نہیں ہے تو ہماری اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمارا ہر کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں انجام دینا چاہیے. تو ہم ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے. ہم پر اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. یہ ڈیوٹی اللہ نے ہم پر فرض کی ہے. اللہ پر کوئی فرض نہیں کرتا. اللہ نے اپنی طرف سے اپنے حبیب کی رضا حاصل کرنے چن لیا. وہ ہے اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہنے کے لیے. وہ کیا کر اس کا ہر کام اس کے حبیب کی رضا چاہنے کے لیے، اس کے حبیب کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ ہر کام انجام دے رہا ہے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے. مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں سورج ڈبوتا ہے. یہ میں دعوے کر رہا ہوں، انشاءاللہ دلیل بھی پیش کروں گا، وقت نہیں. مشرق سے سورج نکال رہا ہے، مغرب میں سورج ڈبو رہا ہے، کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو موت کی نیند سلا رہا ہے، کسی کو آباد کر رہا ہے، کسی کو برباد کر رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کو نفع پہنچاتا ہے، کسی کو خوشیوں سے مالا مال زندگی دیتا ہے، کسی کو غم ہی غم، کسی کے حصے میں غم ہی غم لکھ دیتا ہے، کسی کو خود سے دور کر دیتا ہے، کسی کو خود سے قریب کر لیتا ہے، کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی سے ناراض ہوتا ہے، کسی کو عذاب دیتا ہے، کسی کو ثواب دیتا ہے. دنیا ساری اس نے بنائی، آخرت ساری بنائی اور فرما دیا لولا کا لما خلقت الدنیا، تو میں نے دنیا کو پیدا نہیں کیا، تو تیری خاطر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا بنائی اور یہ دنیا کا نظام چلا رہا ہوں. جب دنیا اللہ کے حبیب کے لیے اللہ نے بنائی تو اب دنیا کا نظام چلا رہا ہے اللہ کس کے لیے؟ اسی حبیب کی بات کے لیے. آخرت بھی جب دنیا اللہ نے حبیب کے لیے بنائی، آخرت کس کے لیے بنائی؟ آخرت بھی اپنے حبیب کے لیے ہی بنائی. اسی لیے حبیب کو شفیع بنا دیا کہ تو جسے چاہے جنت میں بھیج سکتا، تو جسے چاہے میں اسے دوزخ میں بھیجوں گا. تو جس کی شفاعت نہیں کرے گا میں اسے دوزخ میں بھیجوں گا. تو جس کی شفاعت کرے اسے جنت.
تو یہ دنیا بھی بنائی ہے، اس دنیا کا نظام بھی چلا رہا ہے اس کے حبیب کی رضا کے لیے، اور وہ دنیا بھی بنائی، وہ دنیا کا نظام بھی چلائے گا، اس دنیا کا نظام بھی چلائے گا اپنے حبیب کو راضی کل شیء یطلب رضایا وانا اطلب رضاک یا محمد۔ یہی فلسفہ ہے کونین کا، فلسفہ یہی ہے، یہی ہے راز ہستی، یہی ہے حقیقت جو میں نے اپنے دور میں بھی رکھتا ہوں کہ اللہ سے بہتر کوئی محب نہیں، اللہ سے اعلیٰ کوئی محب نہیں، اللہ کے محبوب سے زیادہ اعلیٰ کوئی محبوب نہیں، اس کے بندوں میں، اللہ کے بندوں میں، اللہ کے محبوب سے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ و ارفع کوئی محبوب نہیں۔ اللہ بے مثل محب ہے، اللہ کا محبوب اللہ کے بندوں میں بے، ہم پیدا کیوں ہوئے؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دو جہاں، یہ دنیا وہ دنیا۔ تو بندگان خدا یہی ہے حقیقت۔ راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ ایک محب ہے، وہ ہے اللہ عز و جل، ایک محبوب ہے، اس کا محبوب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اب ہر ایک سے، اللہ جس سے بھی محبت کر رہا ہے وہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے محبت کر رہا ہے۔ حضرت آدم سے محبت کر رہا ہے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے، حضرت شیش سے محبت کر رہا ہے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے حضرت موسیٰ سے محبت کر رہا ہے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے حضور کے بعد سب سے اونچا مرتبہ دے دیا، تمام انسانوں میں، تمام پیغمبروں میں، تمام انبیاء اور مرسلین میں۔ کیوں دے دیا؟ خود کو راضی کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مرسلین میں تیسرا، اولو العزم رسولوں میں تیسرا درجہ دے دیا، حضور کو راضی کرنے کے لیے۔ تو بندگان خدا جس سے بھی اللہ محبت کرتا ہے رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس سے بھی اللہ نفرت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، حضور کو راضی کرنے کے لیے۔ میں نے کچھ باتیں عرض کر دی، بہت اہم باتیں عرض کر دی، جو سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، جو نہیں سنے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کے بعد ریکارڈنگ جو مضمون ہے وہ سن لیں۔ یہی دین کا لب لبات ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، علم کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا۔ ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں گے تو وہابیت، قادیانیت، خارجیت ہے اور جناب اور بہت سے گمراہ فرقوں کی لعنت سے محفوظ رہیں گے۔ عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کے دامن کو تھامے رہیں گے، خواجہ اجمیری کی محبت پر فخر کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم سے ارشاد فرماتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا بآیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں عجب نشانی ہے۔ کچھ بولنا ہے؟ کیا کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں ایک عجیب بات ہے۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ جو لوگ ہیں، کیا یہ ہماری نشانیوں میں عجیب نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ایک جماعت، نوجوانوں کی جماعت غار کی طرف بڑھی،
کہف کہتے ہیں غار کو، غار کی طرف بڑی، غار میں پناہ وحیّ لنا من امرنا رشدا، قوت عطا فرما، وحیّ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے کام میں راہ یابی عطا فرما، ہمارے کام میں صحیح منزل تک ہمیں پہنچا، ہمارے سفر کی منزل جو ہو وہ واقعی صحیح منزل ہو۔ تو ایک تھا بادشاہ، اس کا نام تھا دخیانوس، ایک تھا بادشاہ اس کا نام تھا دخیانوس۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تبعین تھے، تو علیہ السلام کے پیش کردہ عقائد کو اپنائے ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایسے لوگ اس زمانے میں موجود تھے۔ دخیانوس ایک بادشاہ تھا، زمانہ اس کا کیا کو بتا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد کا زمانہ۔ دخیانوس بادشاہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے توحید کے علم بردار مذہب سے سخت نفرت رکھتا تھا، سخت نفرت کرتا تھا۔ یہ بت پرست بادشاہ تھا، بتوں کی پوجا، الف نون واو سی، دخیانوس، میرے والد گرامی دخیانوس بولتے۔ تو یہ بادشاہ جو تھا بت پرست بادشاہ تھا، اور بت پرستی سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ بت پرستی کا یہ ترجمان تھا، نقیب تھا، علمبردار تھا، تاریخی نمائندہ تھا بت پرستی کا۔ اس کی تبلیغ بت پرستی، اس کی زندگی بت پرستی سے محبت، آئیڈل ورشپ، مورتی پوجن۔ تو یہ بادشاہ، اسی بادشاہ کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ صحیح معنوں میں متبعین، صحیح معنوں میں پیروکار تھے۔ ان کا مذہب کیا تھا؟ جو مذہب عیسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے، وہ مذہب کیا؟ اسلام، توحید سے بھرپور مذہب، خدائے واحد قہار ہی کو خدا ماننا، اس کے بنیادی عقائد میں داخل تھا۔ وہ مذہب عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ دخیانوس کے محل کے اندر ہی عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ توحید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے مذہب کو ماننے والے کچھ لوگ، سب لوگ نہیں، کچھ لوگ خود دخیانوس کے محل میں رہتے تھے۔ کیوں رہتے تھے محل میں اس کے؟ اس لیے کہ وہ دخیانوس کے قریبی رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، اور ان کا مذہب دخیانوس کے مذہب سے، بت پرستی سے بالکل مختلف تھا، بالکل جدا تھا۔ دخیانوس کو نہیں معلوم تھا، چونکہ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے مذہب حق، برحق مذہب کو ماننے والے تھے، ہماری ہی طرح وہ مسلمان تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو رسول برحق مانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دخیانوس جو ہے یہ بت پرست ہے، اگر ہم اپنا عقیدہ ظاہر کریں گے تو دخیانوس ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تباہ کر دے گا، ہم سے زندہ رہنے کا حق چھین لے۔ لہٰذا ہمیں اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ ایک دو نہیں، ایک جماعت تھی، بہت مختصر افراد پر مشتمل،
بہت کم افراد پر مشتمل ایک جماعت تھی، وہ سب نوجوان تھے بحمد تعالیٰ، اپنے عقیدے پہ مضبوط تھے اور اپنے مذہب پر عمل کر رہے تھے، چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، اپنے مذہب کی بات کرتے تو بہت لوگوں سے بہت دور جا کر، بھنک بھی نہیں پڑی بادشاہ کو کہ یہ میرے قریبی رشتہ دار، میرے محل میں رہنے والے، تمام شاہی محل میں ہر سہولت کے رکھنے والے، ان کو ہر فیسلٹی حاصل ہے، ایسے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، یعنی مذہب اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ دقیانوس کو نہیں معلوم تھا، زندگی چل رہی تھی۔ وہ وقت آ گیا کہ دقیانوس نے اپنی سرگرمیوں کو، بت پرستی کو فروغ دینے میں اپنی سرگرمیوں کو تیز سے تیز کر دیا، تیز سے تیز تر کر دیا، یعنی اسے ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ میری مملکت کے حدود میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب بت پرست ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے مذہب کو ماننے والا اگر کوئی میرے حدود سلطنت میں ہے تو اسے گرفتار کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اسے اس سے کہا جائے کہ بت پرستی کا مذہب اپنا لو، اگر وہ مان لیتا ہے اس بات کو تو اسے چھوڑ دیا جائے، زندگی کی تمام سہولتیں اسے دے دی جائیں، اور اگر وہ نہیں مانتا تو اسے تہہ تیغ کر دیا جائے، اس کا سر اڑا دیا جائے۔ اب اس نے تہیہ کر لیا کہ میری سلطنت کے حدود اربع میں کوئی اس زمانے کا عیسائی، اس زمانے کا توحید پرست نہ رہے، یا کہیے کہ اس زمانے کا مسلمان نہ رہے۔ تہیہ کر لیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ یہ بات سب سن لیں کہ میں بت پرست ہوں، میری رعایا میں ہر فرد کو بت پرست ہونا ضروری ہے، اور جو بت پرست نہیں ہوگا میں اسے اس کی زندگی کا چراغ گل کر کے رہوں گا، اس سے زندگی کا حق چھین کے رہوں گا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا میری سلطنت کے حدود اربع میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اس نے اعلان بھی کر دیا، اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر اعلان کر دیا، ملک گیر پیمانے پر اعلان کر دیا، اور پھر اپنے ہرکاروں کو لگا دیا، کارندوں کو لگا دیا کہ جاؤ جگہ جگہ یہ اعلان کرو اور تلاش کرو کہ میرے مذہب کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے مذہب پر کوئی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ گھر گھر کی تلاشی لو، ہر گھر کی تلاشی لو، اگر تمہیں کوئی ملے ایسا جو میرے مذہب سے مختلف مذہب رکھتا ہے تو مجھے انفارم کرو، بلکہ میرے پاس لیا اسے۔ تو یہ کام شروع ہو گیا، بہت سے لوگ آئے بادشاہ کے پاس، لائے گئے، اور بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب، یہ جو مذہب ہے بت پرستی والا، اس مذہب سے مختلف ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دو ہی آپشنس ہیں تمہارے سامنے، یا تو تم بت پرستی کا مذہب اختیار کرو، بتوں کو پوجنے لگ جاؤ، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیسرا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ سمجھ رہے ہیں حضرات؟ تو بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگوں نے بادشاہ کے ڈر سے تلوار کو دیکھ کر بادشاہ کی دقیانوسی مذہب قبول کر لیا، یعنی بت پرست بن گئے۔ جنہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم عیسیٰ کے لائے ہوئے دین متین پر قائم رہیں گے، وہ توحید والا دین، ایک خدا کو خدا بتانے والا، معبود برحق بتانے والا دین، وہی ہمیں اپنی جان سے بھی عزیز ہے، ہم اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے۔ جنہوں نے کہا
بادشاہ نے انہیں مرنے سے پہلے ہی بدترین قسم کی سزائیں دی. اب میں بیان نہیں کرنا چاہتا. کسی کو زندہ رکھ کر اس کی کھال کھچوائی, کسی کو زندگی کی حالت ہی میں کڑاؤ میں, ایک ہوتی ہے کڑھائی, ایک ہوتا ہے کڑاؤ بہت بڑا, اس میں تیل ڈالا, بہت گرم کیا, ابلتے ہوئے تیل میں اس کے جسم کو ڈال دیا, زندہ اسے فرائی کیا. لیکن حق پرست جو تھے, جن کے دلوں میں ایمان اتر گیا تھا, انہیں حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے دین حق کی چاشنی مل گئی تھی, جنہوں نے چکھ لیا تھا ذائقہ ایمان کا, توحید کا, انہوں نے جلنا گوارا کیا, اپنا مذہب چھوڑنا گوارا کیا. یہ ہے اسلام کی حقانیت, یہ ہے توحید کی حقانیت. تاکہ جو کرنا چاہ کرو, ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں. یہ سلسلہ جاری رہا. تلاش کرنے والے تلاش کرتے رہے, ڈھونڈ کر لاتے بادشاہ کے پاس. آنے والوں میں کوئی مسلمان ہو جاتا, کوئی مسلمان ہی رہتا, سزا پاتا, اپنی جان سے ہاتھ گنوا دیتا ایمان کو بچانے کے لیے, ایمان کی دولت لے جاتا اپنے ساتھ, اور کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ایمان کھو دیتا, بت پرست بن جاتا. یہ سلسلہ جاری رہا. اب یہ تلاش کرنے والوں کی کارروائیاں گرم سے گرم ہوتی گئی. توحید پرستوں کا بالکل سمجھیے کہ تقریباً خاتمہ ہو گیا. دقیانوس کی سلطنت کے حدود 4 میں اب وہ دور آیا جب بادشاہ کے کان تک, وہ وقت آیا بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ جہاں پناہ بادشاہ, آپ تو چپے چپے کی خبر رکھتے ہیں اپنی سلطنت میں, کہاں کوئی غیر دقیانوسی مذہب رکھتا ہے, کہاں اسلام کو ماننے والا ہے, اور آپ اسے سزا دیتے ہیں یا اسے اپنے مذہب میں داخل کر لیتے ہیں. یہ تو بڑی کامیابی سے آپ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن خود آپ کے محل کی آپ نے خبر لی ہے. آپ کے قریبی رشتہ داروں میں, شاہی خاندان کے اہم ترین لوگوں میں, قابل ذکر افراد میں کچھ لوگ خدائے واحد کو ماننے والے ہیں, ایک خدا کو ماننے والے ہیں, اور وہ ایک خدا وہی ہے جس کو پیش کیا ہے عیسیٰ نے. اپنے گھر کی تلاشی لیجیے, اپنے گھر کی خبر لیجیے. آگ بگولا ہو گیا, چراغ پا ہو گیا, میرے محل میں عیسیٰ کا دم بھرنے والے موجود ہیں, ایک خدا کو ماننے والے, بت پرستی سے نفرت کرنے والے ہیں. بلایا سب, معلوم ہو گیا کہ کون ہے, سب کو بلایا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم. یہ کون تھے؟ ایک جماعت تھی, بڑے حسین لوگ, بڑے اچھے قد و قالین کے, جن کی جوانیاں قابل رشک جوانیاں, قوت ہے, شاہی محل. ہر ایک دیکھنے والا دیکھتا تو کہتا کہ یہی بادشاہ زادہ ہے, یہی شاہ ہے, بادشاہ ہے. بادشاہ نے انہیں بلایا, تم میرے قریبی رشتہ دار, تم شاہی خاندان کے سے تعلق رکھنے والے افراد, تم میرے محل کے رہنے والے, محل کے, میرا محل تمہاری رہائش گاہ, اور تم اتنا بڑا جرم انجام دے رہے ہو. معاذ اللہ, معاذ اللہ. عیسیٰ کو مانتے ہو؟ تم نہیں مانتے, تم نہیں جانتے کہ مسیح سے مجھے کتنی نفرت ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. توحید کا نظریہ رکھنے والا مذہب مجھے کتنا ناپسند ہے, تمہیں نہیں معلوم؟ میں تو کئی خداؤں کو ماننے والا, میں تو مورتی پوجن کرنے والا, میں تو کئی معبودوں کو ماننے والا. تم کیسے اس مذہب پر ہو؟
याद रखो, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो इस मजहब को छोड़ दो जिस मजहब में तुम अब तक हो, या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस मजहब को छोड़ो, मेरा मजहब इख्तियार करो, या तुम्हें मैं मौत के घाट उतारूंगा और तुम्हें बदतरीन मौत से दो चार करूंगा। बड़ी तकलीफ देह मौत होगी तुम्हारी, ऐसे ही मारूंगा नहीं तुम्हें। इन लोगों ने, ये ज़हीन थे, फहीम थे, क्योंकि इल्म दीन में सबसे ज़्यादा थे, ये मामूली लोग नहीं थे। इन्होंने मजहब ईसाइयत उस ज़माने के मसीह अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन हक़ अच्छी तरह स्टडी किया था, खूब जाने। जिसका ईमान कामिल होता है, इल्म दीन भी उसका उतना कामिल होता है। उन्होंने कहा कि बादशाह आपने जो कहा सही है, अब तक हमने इस बात को राज रखा, अब राज नहीं रहा ये राज, और आपने दो रास्ते बता दिए, दो ऑप्शन दिए हैं, हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए। कितना वक्त दिया जाए? इतना वक्त दिया जाए। उस वक्त में हम सोच लेते हैं क्या किया जाए, कौन सा मजहब इख्तियार किया जाए। हम जिस मजहब पर हैं उसी को हमें बरकरार रखना है, या हमें आपका मजहब इख्तियार करना है, इसका फैसला हम कर लेते हैं। हम ये दो नहीं है, पूरे अफराद हम आपस में करके आपके पास आएंगे, हमारा जो फैसला है आपके पास रखेंगे, फिर आपका जो काम है आप करें। जाओ, ठीक है, हम इजाज़त देते हैं, जाओ, मगर आ जाना वक्त पर जब हम बुलाएंगे। तो यह हुआ कि इन लोगों ने कहा कि यहाँ मत रहो। अब क्या कहेंगे? हम अपने मजहब को छोड़ेंगे? कुछ ऐसा इख्तियार करना है रवैया कि हमारी जान भी रहे, हमारा ईमान भी सलामत रहे। तो ये करो कि बादशाह की नज़रों से ओझल हो जाओ, कहीं जाके किसी गोशा तन्हाई में छुप जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये पस मंज़र इस वाक़े का सुना दिया आपको। इद अवल फित्यतु इलल काफ़ी, तो ये सब जाके इन्होंने क्या किया, एक गार में, बस्ती से बहुत दूर एक गार में, एक गुफा में, समझते हैं आप, एक केव में पहुंच गए। हमारे पास बेंगलोर में इसे गवी कहते हैं, गवी गुफा, आंध्रा में भी गवी कहते हैं। शाह कमाल ने भी कहा है, शेर हक़ को बस है वहदत की गवी, शेर हक़ को बस है वहदत की गवी। हमारे पास तमिलनाडु में जो है ना, गवी नहीं कहते, गव्वी। बेंगलोर वगैरह में गवी कहते, यहाँ हमारे पास गव्वी। अच्छा, तो क्या अर्ज कर रहा था, ईद अवल फित्यतु इलल काफ़ी फ़क़ालू रब्बना आतिना, तो ये लोग सब जाके पनाह में आ गए, गार में छुप गए। गार को कहफ कहा जाता है, इसीलिए इन लोगों का नाम क्या हुआ, अस्हाबे कहफ, गार वाले। तो ये लोग बादशाह से मिले नहीं, क्यों जाते मिलने? तो ये जो है गार की तरफ चले गए। जब जा रहे थे तो रास्ते में कुत्ता मिल गया, वो धोबी का कुत्ता था, साथ लग गया। इन्होंने कहा, ये कहा कि जान की आफत है भाई, हम तो अपने आप को छुपाने के लिए जा रहे हैं, कहीं छुपने के लिए जा रहे हैं, ये साथ आएगा, ये तो कुत्ता है, भौंकने वाला, आवाज करने वाला है, शोर मचाने वाला है, हम जा रहे हैं। अल्लाह मदद करे, हमारी मंजिल हमारी निगाहों से ओझल है, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ पनाह मिलेगी हमें। अभी कहाँ पहुंचे हैं, साथ कुत्ता लग गया। वो था धोबी का, धोबी भी देख रहा था ये मंजर के, मेरा कुत्ता इनके पीछे लग गया। तो अब वो भी हैरत से देख रहा है धोबी। अब ये चला कुत्ता, हाँका उसे, वो कहाँ जाने वाला। फिर वो हाँकना था, जितना हाँका नहीं सुना नहीं कुत्ते ने, फिर आगे बढ़े साथ फिर जरी दूर जाके फू चल, जाता नहीं। हाय इसी तरह अल्लाह वालों के जो कुत्ते होते हैं, उसके डर के जो कुत्ते होते हैं, वो झटकते हैं तो झटके, मगर है दस्ते जुनू, वो झटकते हैं तो झटके, मगर है दस्ते जुनू
ان کا دامن نہ چھوٹے لاکھ قیامت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خواجہ کے در کے کتے ہم کہاں خواجہ کا در چھوڑتے ہیں؟ ہم غوث کے در کے کتے ہیں، سگانے دربار غوث کے اعظم ہیں، ہم کہاں ان کی درگاہ چھوڑتے ہیں؟ خیر بندگار خدا سے کر رہا تھا آنکھ ہو جاتا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے یہ کون ہے؟ ولی ہیں، اصحاب کہف۔ ان اولیاء کا دامن ان کا کتا چھوڑتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ کو کی امت کے اولیاء کا دامن ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کتا ہو کر جانتا ہے اہمیت، سبحان اللہ، کتا ہو کر جانتا ہے اہمیت اولیاء کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے اولیاء کی اہمیت جانتا ہے۔ ہم انسان ہو کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سنی ہو کر کیسے اللہ والوں کی درگاہوں سے وابستگی کی اہمیت کو بھول جائیں؟ تو بندگان خدا سے کر رہا تھا کہ یہاں کا نہیں گیا۔ آخر میں انہوں نے تھک کے کہا کہ بھئی یہ کیا پھر آگے بڑھے، جانے کا نام نہیں لیتا۔ آخر انہوں نے سختی کی، چل پکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان دی، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان دی۔ اس کتے کا نام کیا ہے؟ قطمیر، قاف توئے میم یہ رے، قطمیر، یہ کتا۔ اب اسے اللہ نے زبان دے دی۔ انہوں نے کہا دیکھو میں آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں، مجھے آپ مت ہانکیے، آپ پریشان مت ہوئیے، میں آپ کو کہیں بھی کسی خطرے میں نہیں ڈالوں گا، آپ کے لیے کوئی درد سر پیدا نہیں کروں گا، کوئی ہیڈک پیدا نہیں کروں گا، میں بھونکوں گا نہیں، آپ مطمئن رہیں، مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ ایسی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی چل۔ ابھی معلوم ہو گیا نا کہ کتا کیسا کتا ہے، بول رہا ہے تو وہ چاہے تو انسان کا کام کتا کرے، انسان بولنے والا۔ تو اب ساتھ ہو گیا، کون ہو گیا؟ کتا اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا۔ اب چل رہے ہیں، وہ جا کے غار میں پہنچے، دھوبی یہ باتیں سن رہا تھا، وہ اس کا کتا تھا، اور دھوبی کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے کتا۔ دھوبی نے کہا بھائی آپ مطمئن رہیں، اس واقعے سے میں واقف ہوں، لیکن میں بھی آپ کے مذہب پر عمل کرنے والا ہوں، لہذا میں آپ کا راز فاش نہیں کروں گا۔ اب تک میں دوسرے مذہب پر تھا، اب میں نے آپ کا مذہب اختیار کر لیا، تو لہذا آپ مطمئن رہیں، اور میرا کتا آپ ساتھ لے جائیں، وہ تو میرے ساتھ آنے والا نہیں، یہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا، آپ مطمئن رہیں۔ ایک روایت میں آ کے وہ دھوبی بھی ساتھ آیا، باہر کے دہانے تک آیا، پھر چلا گیا باہر گئے۔ یہ تھا دھوبی کا کتا، اس کا نام تھا قطمیر۔ اب یہ لوگ غار میں پہنچ گئے، پہنچ کے کہتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، اے اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا کر، ہم پر رحم فرما، ہمیں کوئی نہ جانے بادشاہ کے لوگ، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی منزل کامیابی ہو، اور ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ ہدایت والا قدم ہو، گمراہی والا قدم نہ ہو، ہم جس عقیدے پر ہیں اس عقیدے پر قائم رہیں، اور ہمارا ہر کام تیری رضا والا ہو۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے کانوں پر تھپکا کئی سالوں تک، مطلب یہ کہ ہم نے انہیں نیند یا ہوش میں سلا دیا۔ یہ لوگ جا کر غار میں گئے اور جا کے کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ سنین عددا، کئی سال، وہ کتنے سال؟ 300 سال۔ روایتوں میں جو آیا، قرآن نے تو میں قرآن جو بتا رہا ہے میں بتاؤں گا، روایت 300 سال۔ یہ کس اعتبار سے؟
عیسائی کیلنڈر سے، عیسوی کیلنڈر سے، ہجری سے 309 ہو جاتے ہیں۔ ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا۔ پھر 300 برس کی مدت گزر گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے انہیں جگایا، ان کی نیند سے ہم نے انہیں جگایا۔ ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں کون زیادہ اپنی وہاں رکنے کی مدت ٹھیک بتاتا ہے۔ پہنچ گئے، 300 سال تک سوتے رہے، پھر جاگے۔ یہاں تک واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ پھر فرماتا ہے نحن نقص علیک نباہم بالحق، کیا فرماتا ہے؟ اے مصطفیٰ، ہم تم پر ان کا واقعہ سناتے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ سناتے ہیں، تمہیں سناتے ہیں حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ نحن نقص علیک نباہم بالحق، یہ کیا خصوصیت ہے؟ ان کا خاص واقعہ جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے۔ حق کیا ہے آپ جانتے ہیں نا؟ حق ہی مادہ ہے حقیقت کا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کا واقعہ مصطفیٰ آپ پر سناتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، تمہیں سناتے ہیں محبوب، حق کے ساتھ۔ ان کا واقعہ جو بھی ہوا حق کے ساتھ ہوا، حق کے ساتھ جو گزرا ہے واقعہ وہ سناتے ہیں، حق واقعہ ان کا سناتے ہیں، ان کا سچا واقعہ سناتے ہیں۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، تلخین رازے تلخین درس اہل نظر یک اشارت است، تلخین درس اہل نظر یک اشارت است، کردم اشارت و مکرر نمی کنم۔ تو عرض کر رہا تھا نحن نقص علیک نباہم بالحق انہم فتنۃ آمنوا بربہم، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ قرآن کی روشنی میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جماعت تھے، کچھ لوگوں کی جماعت تھی، وہ اللہ کو مان لیا تھا، انہوں نے اپنے رب کو رب مان لیا، صحیح ایمان ان کا تھا۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ان کے ایمان کو دیکھ کر ہم نے، صحیح عقیدے کو دیکھ کر ہم نے ہدایت میں انہیں آگے بڑھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کو نیکی میں آگے بڑھاتا ہے۔ آپ تھوڑی دور اس کے راستے میں چلتے ہیں تو وہ اور دور لے جاتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی، ان کو تسلی دی، ان کی ہمت بڑھائی، ان کو حوصلہ بخشا کہ تم جو کر رہے ہو اس پر ڈٹے رہو، جمے رہو، اپنی ڈگر مت چھوڑو۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا، جب وہ کھڑے ہوئے، جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم دخیانوسی مذہب سے دور رہیں گے اور بادشاہ سے دور ہو جائیں گے، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، بادشاہ کو چھوڑ دیں گے، اس کے محل کو چھوڑ دیں گے، بادشاہ کے محل میں جو ملنے والی ہمیں سہولیات ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، اور ہم جو ہے اسی عقیدے پر قائم رہیں گے۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونه الها، اللہ کے سوائے جو ہمارا رب ہے اس کے سوائے ہم کسی کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، کسی کو اپنا معبود سمجھ کر اللہ کے سوائے ہم اسے نہیں پکاریں گے۔ لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں تو ہم اس وقت کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے اور حد سے گزری ہوئی بات کریں گے۔ شرک والی بات جو ہے وہ حد سے بڑی ہوئی بات، حد سے گزری ہوئی بات۔
ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم، یہ دقیانوسی مذہب رکھنے والی قوم، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو خدا مان لیا، جو جھوٹے خدا ہیں ان کو خدا مان لیا۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر وہ ان کے جھوٹے خدا اگر واقعی خدا ہیں ان کی نظر میں تو کیوں دلیل نہیں پیش کرتے ان کے خدا ہونے کی؟ فمن اظلم، ہم سچے خدا کو مانتے ہیں، اس کے خدا ہونے کی دلیل ہمارے پاس ہے۔ ان کے اگر خدا جھوٹے خدا سچے خدا ہیں ان کی نظر میں تو دلیل کیوں نہیں پیش کرتے یہ؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اللہ پر جو جھوٹی بات کہے اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو یہ آپس میں بول رہے ہیں کہ جب تم نے دقیانوس اور اس کے ماننے والوں کو چھوڑنے کے قابل سمجھا، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا تم نے فیصلہ کر لیا، ان سے علیحدگی اختیار کرنے کا تم نے فیصلہ کر لیا، تم نے ٹھان لیا کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور ان کے بتوں سے تم دور ہونا چاہتے ہو، جب یہ فیصلہ کر لیا ہے تم نے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جا کے غار میں پناہ پکڑ لو، چھپ جاؤ، یہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو تمہارا رب جو ہے تم کو اپنی رحمت سے مالا مال کرے گا، تم پر اپنی رحمت کی چادر تان دے گا، تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، تم کسی غار میں جا کر چھپ جاؤ۔ وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارا جو کام ہے اس کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ تم دقیانوس سے بچنا چاہتے ہو، اس کی زیادتیوں سے، ظلم سے بچنا چاہتے ہو، اور اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہتے ہو، یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، تمہارا یہ مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ کتنا مشکل کام ہے بادشاہ سے بچ کے زندگی گزارنا، خود اس کے حدود سلطنت میں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دیکھتے ہو کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، ان کے غار میں ان کے چہرے جو ہیں ان سے وہ پہلو تہی کرتا ہے، یعنی راستہ کاٹتا ہے، سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے منہ پر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے سورج ان سے کنارے پر چلتا ہے، مطلب ہے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے چہرے پر نہیں پڑتی، بس سمجھ میں، ان کے چہرے پر روشنی نہ پڑے، اس طرح سورج کی روشنی سورج ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے فرما بردار لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ وہ سو رہے ہوتے ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی کر رہا ہوتا ہے، ان کے سونے میں خلل نہ ہو، ایسے انتظامات اللہ فرماتا ہے۔ ہر سورج کی روشنی سونے والے کے چہرے پر گرے گی اگر اس کا چہرہ جو ہے سورج کی روشنی کے سامنے ہو، لیکن ان کا چہرہ سورج کی روشنی کے سامنے ہوتا ہے بھی تو سورج کی روشنی ان کے چہرے پر نہیں گرتی، جو وہ راستہ کاٹ کے گزر جاتی ہے سورج کی روشنی۔ تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، جب ڈوبتی ہے سورج ڈوبتا ہے تو اس کی روشنی تاکہ ان کے چہرے پر نہ گرے، اس واسطے سورج کیا کرتا ہے، راستہ بچا کر دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، یعنی سورج کے طلوع کے وقت بھی غروب کے وقت بھی سورج کی روشنی ان کے چہرے پر نہیں گرتی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ کس حالت میں ہیں، ان کے چہرے جو ہیں بالکل سورج کی روشنی کے سامنے، کھلے میدان میں ہیں، غار میں ہیں، لیکن جس طرح میدان میں سونے والا آدمی سورج کی روشنی اس کے منہ پر گرے گی ڈائریکٹ، اسی طرح ان کے چہرے پر بھی سورج گرے گی، سورج کی روشنی گر سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی انتظام فرمایا۔
ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے. ہم سب ہدایت یافتہ ہیں، ہم سب جو ہیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم سب جو ہیں اہل شرع ہیں، اہل طریقت ہیں، ہم سب سنی ہیں، اہل سنت و جماعت کے عقائد ہم رکھتے ہیں، ہم سب اولیاء اللہ کے پوچھنے والے ہیں، ہم یا غوث کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم یا خواجہ کہنے والے ہیں، ہم جو ہے میلاد النبی کے جلسے منانے والے ہیں، ہم سب جو ہے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم سب جو ہے صلاۃ و سلام کے نذرانے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے والے ہیں، ہم سب جو ہے زیارت قبور کے جواز اور اباحت کے قائل ہیں، ہم سب جو ہیں اجمیر شریف کی زیارت کرتے ہیں، بارہا کرتے ہیں، ہم سب جو ہیں ہر ولی کے آستانے پر پہنچتے ہیں، ہم سب اولیاء اللہ سے استغاثہ کرنا جائز سمجھتے ہیں، ہم سب جو ہے کسی پیر کی رہبری کو ضروری سمجھتے ہیں، ہم سب وسیلے کی اہمیت کے قائل ہیں، ابتغاء وسیلہ کو ہم ضروری سمجھتے ہیں. ہم سب 11ویں مناتے ہیں، 11ویں کے فاتحہ ہمارے پاس حصول برکات کا اہم ترین بہت اہم بہت مفید ذریعہ ہے، کامیاب ذریعہ ہے. 11ویں کے ہم سب 11ویں کرنے والے، 12ویں کرنے والے، 22ویں کرنے والے ہیں، یا علی یا حسین کہنے والے ہیں. ہم سب غوث اعظم کا دم بھرنے والے، غوث اعظم کے مریدین میں شامل ہیں، خواجہ اجمیری کے مریدین میں ہم شامل ہیں. یہ سب کیسے ہو گیا؟ اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ہمیں چشتی بنانا چاہا، قادری بنانا چاہا، چشتی دیکھنا چاہا، قادری دیکھنا چاہا، غریب نواز کا دم بھرنے والا بنانا چاہا. عامری بن گئے. کیسے؟ اللہ نے ہمیں عامریوں میں دیکھنا چاہا. من یہد اللہ فہو المہتد. ہم حنفی کیسے حنفی بن گئے؟ اللہ نے ہمارے حصے میں لکھ دی حنفیت. امام اعظم کے قدموں کی خاک کو ہم جو ہے نا کیمیا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. من یہد اللہ فہو المہتد. جسے اللہ ہدایت، جس کی اللہ ہدایت کرتا ہے وہی مہتدی بنتا ہے، ہدایت یافتہ بنتا ہے. ومن یضلل، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اس کی علامت کیا ہے؟ اس آدمی کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اس کی سائن کیا ہے، سمبل کیا ہے، علامت کیا ہے کہ یہ آدمی گمراہ ہے، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. اس کی علامت کیا ہے؟ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اے مصطفیٰ تم اس کا کوئی ولی مرشد نہیں دیتے. جس کا کوئی ولی مرشد نہ ہو، جس کا کوئی ولی مرشد نہ ہو، جس کا کوئی ولی پیر نہ ہو، سبحان اللہ، سمجھو کہ وہ اللہ کا گمراہ کیا ہوا ہے. اللہ نے اسے گمراہ کیا ہے، اللہ نے گمراہ کیا ہے. سبحان اللہ. زائد عمل بکر نے نہیں، اللہ نے گمراہ کیا. اب جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت کون دے والا؟ اور جسے اللہ ہدایت دے، جسے اللہ گمراہ کر دے، اس کا کوئی پیر کامل نہیں ہوگا، ولی نہیں ہوگا، اس کا کوئی ولی پیر نہیں ہوگا. اور جسے اللہ ہدایت دے اس کا پیر ولی ہوگا. کسی ولی کامل کو اس نے پیر بنایا ہوگا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. یہ سب باتیں بہت ضروری جو میں نے عرض کی. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اور تم سمجھتے ہو انہیں زندہ. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سمجھتے ہو، یا اے دیکھنے والے تو سمجھتا ہے اسے اصحاب کہف کو. اصحاب کہف کو کوئی جا کے دیکھے تو اسے وہ کیسے لگیں گے؟ سونے والے. اور اسے کیسے لگیں گے؟ ایقاظ، بیدار نظر آئیں گے. کوئی اصحاب کہف کو دیکھے تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ تو جاگ رہے ہیں. کیوں؟ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں.
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں کبھی شمال کی طرف، نارتھ کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف پلٹاتے ہیں. وہ تو سو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان سونے والوں کو کبھی نارتھ کی طرف پلٹاتے ہیں، کبھی ساؤتھ کی طرف پلٹاتے ہیں. اور جو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو مان چکے اور ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، ان سے بے پناہ محبت کرنے لگے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کی محبت، وہ سو رہے ہیں، اللہ انہیں کروٹ ان کی بدلتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ادھر. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کتا اصحاب کہف کو اصحاب کہف کا کتا سمجھتا ہے، جانتا ہے. ہم کو بھی عین ممکن ہے کہ غوث اعظم کا کتا جانتا ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا وسید کہتے ہیں چوکھٹ، واسکال تامل میں واسکال، وسید. واسکال پر چوکھٹ پر ان کے غار کی چوکھٹ پر کون بیٹھا ہے؟ کتا بیٹھا ہے. کتے کے بیٹھنے کی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے. ان کا کتا جو ہے اپنی باہیں پھیلائے بیٹھا ہے، اپنے ہاتھ بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. کیا کر رہا ہے؟ پہرا دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اپنے آقاؤں پر وہ پہرا دے رہا ہے. واچ مین ہے بنا ہوا، پہرا دے رہا ہے، سمجھے نہیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، کاول کڑکڑ دو. سمجھ گئے نا؟ ہاں تامل زبان. جو شمالی ہند کے لوگ سن رہے ہوں گے وہ بولیں گے کہ ختم پر تامل میں ترجمہ کر رہا ہے. کیا کروں، میرے سامعین میں یہ لوگ بھی ہیں. باسط ذراعیہ بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سننے والے، اگر تو دیکھ لے ان کو، جھانک کر تو دیکھ لے اصحاب کہف کو، ایکچولی دیکھ لے، وہ جس حالت میں سو رہے ہیں انہیں دیکھ لے. لولیت منہم فرارا، منہ پھیر کے تو بھاگے گا ڈر کر. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ نے ان کو ہر ایک کی، ہر انسان کی ایذا رسانی سے بچانے کے لیے ایسا روب ان کے چہروں پر طاری کر دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. اگر تو جھانک کے دیکھ لے گا ان کو تو منہ پھیر کے بھاگے گا، پیٹ پھیر کے بھاگے گا. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد تیرے دل میں جو ہے روب ہی روب بن جائے گا. تو سراپا روب بن جائے گا، ان کی لرزہ طاری ہو جائے گا تیرے جسم پر. ایسا روب ان کے چہروں پر ہم نے بنا دیا ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. خیر یہ 300 سال سوتے رہے، 300 برس. اس کے بعد 300 سال کے بعد کیونکہ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں 300 سال سونے کے بعد کیا کیا؟ بیدار کیا. تو یہ بیدار ہو گئے، سب کے سب بیدار ہو گئے. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ہم نے بیدار کیا ان کو. کیوں؟ تاکہ یہ آپس میں پوچھنے لگے. سو لیں گے بھائی، ظاہر ہے آدمی سونے کے بعد کیا سوچتا ہے؟ میں 8 گھنٹے سویا ہوں، 8 گھنٹے سے کچھ زیادہ سو گیا ہوں. ایسا لگتا ہے آج میں کبھی زندگی میں آج بہت سویا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں پھر سے جگایا ہے تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کرنے لگے ایک دوسرے سے.
تم کتنا سوئیں گے کتنا سوئیں گے تمہارے خیال میں تو 10 گھنٹے سویا رہوں گا. یہ آپس میں باتیں کہ میں سویا رہوں گا, آپ کتنا سوئے ہوں گے, کتنا وقت گزرا ہوگا, ہم یہاں آئے تھے باقی سو گئے. قال قائل من, ابھی ان کا خوف, ان کے دل میں خوف ہے اس کا, دقیانوس کا. اب یہ سوال کیوں کیا, ہم سوئے ہیں ٹھیک ہے, جاگ گئے, ابھی سو گئے, ہم 8 گھنٹے سوئے ہوں گے, 10 گھنٹے سوئے ہوں گے, 7 گھنٹے سوئیں گے, لیکن کیا زندگی 7 گھنٹوں والی ہے؟ زندگی تو بہت لمبی ہے. ہم گئے ہیں, کیا قال قائل منهم کم لبثتم, ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, کہا کہ ہم یہاں رکے رہے. ایک نے پوچھا کہ کب تک تم رکے رہے یہاں, تو دوسروں نے کہا ہم شاید 1 دن یہاں رکے رہے, یا 1 دن نہیں ہو سکتا, 1 دن سے کچھ کم, 1 دن کا کچھ حصہ رکے ہیں یہاں. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم, آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم صحیح نہیں بتا سکتے کہ کتنا وقت ہے, تمہارا رب جانتا ہے, کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنے دیر تک یہاں رکے رہے. اب ان باتوں میں کیوں پڑے. فابعثوا احدکم بورقکم هذه, ابعثوا بورقکم احدکم بورقکم هذه. ورق کہتے ہیں سکے, یہ سکے, یہ چند سکے. ان کے پاس دقیانوس کے زمانے کتنے سال سوئے ہیں, 300 برس سوئے ہیں. دقیانوس مر کے اس کے قبر میں اس کی ہڈیاں بھی باقی تھیں یا نہیں تھی, اللہ جانے, ختم ہو گیا. اس کے زمانے کے سکے ان کے پاس موجود ہیں, نہیں چلنے والے سکے. تو یہ کہہ رہے ہیں آپس میں کہ بھئی تم میں سے کسی ایک کو کیا کرو, یہ سکے دے کے بھیجو, یہ چاندی کے سکے, کیا چاندی کے سکے, حاضری الی المدینہ, وہ شہر کی طرف, شہر سے دور آ گئے ہیں, شہر کی طرف بھیجو. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, تو جانے والا جو ہے دیکھے کہ شہر میں کون سی جگہ اچھا ہوٹل ہے جہاں سب سے بہتر کھانا ملتا ہے. ہمیں باتیں کر لیتے نا, رامپور میں یہ ہوٹل ہے نا, ہاں بھائی وہاں رک کے کھانا کھانا ہے, سحری وہاں کرنی ہے. کشن گری میں اس ہوٹل کے سامنے وہاں مل جائے گی, کھانا مل جائے گا سحری, وہاں رکنا ہے. باتیں کر لیتے نا, مدراس سے بنگلور جانتے ہیں راستے میں. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, تو جانے والا جائے شہر کے جس ہوٹل میں, دریافت کر لے کس ہوٹل میں اچھا کھانا ملتا ہے, وہ اسی ہوٹل سے جائے, کھانا لائے, وہاں اس ہوٹل سے کھانا لے کے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ, یہی قرآن کا بالکل آدھا. وَلْيَتَلَطَّفْ, یہ جو یہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ کا, یہ پورا جملہ ہے, یہ پورا جملہ ہے. تو اس جملے کو جو ہے نا جلی حروف میں, بولڈ حروف میں لکھا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس سے پہلے کا قرآن جتنا ہوا, اس کے بعد اتنا ہی قرآن باقی ہے. قرآن کا بالکل سینٹر ہے یہ وَلْيَتَلَطَّفْ. سبحان الذی کا پارہ ہے, سورہ جو ہے کہف کا سورہ ہے, اس میں وَلْيَتَلَطَّفْ جہاں تک بالکل آدھا ہے, آدھا بیچوں بیچ ہے قرآن, اس لیے وہاں بڑا لکھ دیا گیا, موٹے حروف میں. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور تم میں سے کوئی جو ہے کسی کو اطلاع نہ دے کہ ہم فلاں ہیں, کہ وہاں سے آئے, کسی کو نہ بتائے. کوئی پوچھے کہ کہاں سے آئے, یہ بتائے نہیں کہ ہم فلاں غار سے آئے ہیں فلاں. کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے کہ دقیانوس ابھی زندہ ہے,
پر خاک ہو، وہ مر کے زمانہ ہو گیا. تو یہ سمجھ رہے کہ اگر بادشاہ کو خبر ہوگی تو پھر ہم کو بلا کے ہماری جان لے لے گا اور بڑی سزائیں دے گا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم. دیکھو ہم کہاں ہیں بتانا نہیں، ہم کون ہیں بتانا نہیں، جانا کھانا لے کے آ جانا. جانے والا یہ ذہن میں رکھ لے. سبحان اللہ. اگر بادشاہ کے لوگ تم پر غالب آ گئے، تم کو جان لیے کہ تم کون ہو، تو تم پر غالب آ جائیں گے. یرجموکم، پتھروں سے مار کے تمہاری جان لیں گے. وہ کہاں ہیں وہ پتھروں سے مارنے والے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم کو پتھروں سے مار کے تمہاری جان لیں گے. او یعیدوکم فی ملتی، یا تمہاری جان نہیں لیں گے تو تمہیں ان کے مذہب میں واپس لوٹنا پڑے، تم کو جو ہے وہ بت پرست بنا لیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا. تو ہوگا کیا؟ تم بت پرست ہو جاؤ گے تو تم نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی تاکہ جان لیں لوگ کہ اللہ کا وعدہ جو ہے سچ ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ تو چھپانا چاہتے تھے لیکن ہم نے ان کا راز فاش کر دیا، کیونکہ ان کو تکلیف دینے والی بات نہیں تھی. اگر ان کا راز فاش ہوتا ہے تو وہ بات دخیانوس گیا. 300 سال کا عرصہ گزر گیا اور کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تو چھپانا چاہتے تھے اپنے آپ کو، ہم نے ان کو ظاہر کر دیا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. تاکہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور قیامت آنے والی ہے. جو اللہ 300 سال کے بعد لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت بھی لا سکتا ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. اب یہ ہوا کہ یہ گیا. کون گیا؟ یہ ایک آدمی گیا. یہ 7 اصحاب کہف تھے. یہ اصحاب کہف 7 لوگ تھے. ان میں سے سب سے بڑا جو تھا وہ تھا یملیقا. یملیقا، یہ میم لام یہ ہے الف. یملیقا، ان کے نام یاد رکھیں. میں ان کے نام یاد رکھتا ہوں، ان ناموں سے فائدہ اٹھاتا ہوں. یہ اللہ والوں کے نام ہیں. یہ 7 تھے. کیا نام تھے ان کے؟ یملیقا، مقسل مینا. میں اور وراثت اللہ شاہ صاحب ہم دونوں نے مل کے ان کے نام یاد. سبحان اللہ. یملیقا، مقسل مینا، کشفاوتت، ازرفتیونس، کشافتیونس، تبیونس. یملیقا، مقسل مینا، کشفاوتت، ازرفتیونس، کشافتیونس، تبیونس، بیونس. کیسے نام ہے؟ یملیقا، مقسل مینا، کشفاوتت، ازرفتیونس، کشافتیونس، تبیونس، بیونس. 7 نام. عاملین جو ہوتے ہیں ان ناموں سے بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں. یہ نام اگر لکھ کے آپ 7 نام کسی سامان میں لکھ دیں گے، سامان میں رکھ دیں گے تو سامان چوری نہیں جائے گا. کشتی میں رکھیں گے تو کشتی ڈوبے گی نہیں. جس گھر میں ہوگا وہ گھر جلے گا نہیں. یہ نام 7 ہوگا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اولیاء ہیں. غوث اعظم کا نام جس گھر میں ہوگا وہ گھر کیسے جل سکتا ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ 7 نام ہیں. نام بھی 7 ہے. تو ان میں سے کسی نے کہا یملیقا گیا، جو بڑے تھے وہ گئے جا کے کسی ہوٹل کے دریافت کرتے ہوئے. اب جو بھی دیکھتا ہے ان کو، اب آپ کو ظاہر ہے کہ دیکھنے والا دیکھے کہ بھئی انداز کچھ الگ ہی ہے. 300 سال پہلے والے کپڑے، لباس اور چہرہ اور ہیئر اسٹائل وغیرہ کچھ تو سمجھ میں آئے گا فرق. ہر ایک دیکھنے لگا اوپر سے نیچے تک، سر سے پاؤں تک. بھائی یہ کون ہے؟ دقیانوس کے زمانے میں. اسی لیے آج بولتے نا کہ بھائی دقیانوسی باتیں کرتے ہو تم. پرانی زمانے کی باتوں، بہت پرانی باتوں کہتے ہیں. ارے بھائی یہ دقیانوسی ٹائپ کا آدمی ہے بھائی، پرانے خیالات والا بولتے نا. تو یہ اسی سے ہوا کہ 300 سال کے بعد یہ دقیانوس کے زمانے کے لوگ ہیں یہاں. تو یہ یملیقا گئے اور جا کے کھانا دے دیا. اب کھانا دینے والا بھی دیکھ رہا ہے.
لہجہ بدل گیا ہے کتنا، انگریزی کے لہجے کتنے بدل گئے. ہمارے بچپن میں کچھ اور بولتے تھے، آج کچھ اور بول رہے ہیں جی. ٹوائلٹ بولتے تھے، لیبریٹری بولتے تھے، اس کے بعد کیا ٹوائلٹ ہوا، اس کے بعد کچھ ہوا، اب واش روم بولتے ہیں. اب ریسٹ روم بولتے ہیں. ریسٹ روم کہاں ہے دیکھو. تو کتنا بدل گیا ہے نا. ہاں تو خیر کیا عرض کر رہا تھا، لہجے بدل گئے، گفتگو اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. اب یہ بادشاہ کھانا لے لیا، کھانا لینے سے پہلے ہی سب دیکھ. اب اس کے بعد کھانا لے لیا، لینے کے بعد اب نکلو، جیب سے سکے نکالے دقیانوس کے زمانے کے، نکال کے کاؤنٹر پر رکھے. رکھتے ہی اس نے کیا ہے، کیا سکے ہیں، کتنا بولا آپ، کتنا کھانا تھا، کتنے پیسے لے جاؤ، لے لو. ہاں بھائی یہ سکے نہیں، یہ سکے اس زمانے کے نہیں ہیں. آپ کس زمانے کے آدمی ہیں، کہاں کے سکے لائے ہیں آپ پریشان. بھائی گھبرائیے نہیں، کہاں سے کرتے کرتے کہا کہ اب معلوم بھی ہوگا سکوں پر لکھا ہوا ہے دقیانوس کا نام. دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کو ماننے والے ہیں، ہم کو معلوم نہیں تم کون ہو، ہم کو معلوم نہیں، ہم یہ خدا کو ماننے والے ہیں. تو اپنا پورا قصہ سنایا، ایسا ایسا ہوا. ہم آ کر سو گئے، آئے تھے غار میں چھپے، سوئے ہماری 8-10 گھنٹے سوئے، ایک دن بھی سو گئے ہوں گے. اب آئے ہیں، یہ سکے ہیں، یہ حقیقت ہے. میرے بھائی ہم بھی تمہارا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم آپ کے مذہب پر ہیں، آپ مت گھبرائیے. اور وہ جو دقیانوس وہ تو مرا، نالائق پلید مر گیا، اس کی نسلیں بھی ختم ہو گئی، اس کا دربار اجڑ گیا، خیسہ ختم ہو گیا. 300 سال گزر گئے دقیانوس کو مرے ہوئے تقریباً. ہاں دقیانوس نہیں ہے، کہاں ہے دقیانوس، کہاں ہے اس کا خاندان، کہاں ہے اس کا شاہی خاندان، کہاں ہے اس کا شاہی محل، کہاں ہے اس کا روبدہ، کہاں ہے سلطنت. اس کے بعد فلاں بادشاہ آیا، فلاں بادشاہ آیا، کئی بادشاہ آ گئے. اب اس بار یہ بادشاہ تمہارے مذہب والا ہے. آپ کا کیا مذہب ہے؟ انہوں نے اپنا مذہب بتایا. بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم کیوں ڈر رہے ہیں بھائی، ہم کیوں غلط بولیں گے، اپنے مذہب کے خلاف کیوں بولیں گے. بہت مطمئن ہو گئے. اب کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، چلو بادشاہ کے پاس لے گئے. کیا کہ ان کو بادشاہ کے پاس لے گئے کہ یہ ایسا ایسا قصہ ہے، دیکھو ہمارا مذہب صحیح ہے. بادشاہ خوش ہو گیا، اسے گلے سے لگا لیا، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ خود اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ بن کے، قدرت کا نمونہ بن کے آئے ہیں. تاکہ ہمارے فلاں لوگ، تو بادشاہ خود آیا اپنے آوان سلطنت کو لے کے، نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے، خوشی کے نغمے بدل کر آیا. آ کے بادشاہ نے ان سب سے ملاقات کی. سب بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ سمجھ گیا کہ باقی یہ جو کہہ رہے صحیح ہے، ان کے لہجے الگ ہیں، اور انہوں نے کچھ تحریریں دکھائی ان کے پاس جو تھی، وہ سب دقیانوس کے زمانے کی، اور بھی سکے دکھائے، وہ سب دقیانوس کا مان گیا بادشاہ. تو آخر میں بادشاہ نے وہ جہاں تھے وہاں مسجد بنا دی. معلوم یہ ہوا اہل اللہ جہاں رہتے ہیں، جہاں اہل اللہ کی خبریں ہوتی ہیں، وہاں مسجد بنانا یہ قدیم سے چلا. تو یہ اللہ بادشاہ نے کہا فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، یہ بنا دو، عمارت بنا دو. ربهم عالم بهم، ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جو ان کے جو حکیم تھے اس وقت کے، انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے ان پر ایک مسجد تعمیر کر دی. بات سمجھ میں آئی؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب. اللہ فرماتا ہے کہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. اور کہیں گے، لوگ کہیں گے
کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ غیب کے تعلق سے اپنی اپنی باتیں بتا رہے ہیں۔ قل ربی عالم بعدتہم، اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ میرا رب ان کی صحیح عدت جانتا ہے، گنتی صحیح وہ کتنے تھے، 3 تھے کہ 4 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے۔ ما یعلمہم الا قلیل، لیکن اللہ کے بندوں میں بھی بہت تھوڑے بندوں کو اللہ نے ان کی عدت، ان کی گنتی بتا دی۔ حضور کو معلوم ہے کہ کتنے تھے۔ تو یہاں تک اصحاب کہف کا واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ آیتیں چھوڑ کے میں عرض کر رہا ہوں، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا۔ اور اللہ فرماتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے غار میں کتنے سال رہے؟ 300 سال رہے۔ 300 سنین وازدادوا تسعا، وہ 300 سال رہے اور 300 سال سے زیادہ 9 سال بھی رہے، یعنی وہ 309 سال تھے ہجری اعتبار سے۔ کہاں تھے؟ غار میں تھے۔ پھر اس کے بعد بیدار ہوئے، پھر اس کے بعد وہ بیدار ہوئے، پھر یہ سب واقعہ ہوا، بادشاہ گیا، وہ سب ہوا، وہ غائب کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اب بھی وہ اپنے غار میں آرام فرما رہے ہیں، قیامت سے قریب وہ نکلیں گے اور ان پر بھی موت طاری ہونا ضروری ہے۔ تو ان کا کتا جو ہے، ان کا کتا، یہ 2 منٹ اگر آپ اجازت دیتے ہیں، 2 منٹ اگر آپ ہو گئے، اب نہیں بول سکتے، بالکل نہیں بول سکتے، 2 منٹ بول سکتے۔ تو ان کا کتا، اس کا نام ہے خطمیر۔ جب کتے آپ پر حملہ کرنے آئے، 25-30 کتے آ جائیں، حملہ کرنے آئے، بھونکنے لگیں، آپ کے قریب آئیں، تو اس وقت آپ کتے بھونکنے لگیں، آپ پر حملہ کرنے آئے، تو اس وقت خطمیر کا نام لے لیں، خطمیر پکاریں، کتے خاموش ہو جائیں گے، آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ اصحاب اللہ والوں کے، حضور کے زمانے کے اللہ والے نہیں، حضور کی امت کے اللہ والے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اللہ والے، ان کے در کا کتا، اس کے نام کی یہ تاثیر ہے کہ اس کے نام کو سن کر کتا اس کے نام کا احترام کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ کتا آپ کو غزن پہنچانے کا خیال چھوڑ دیتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے کا خیال چھوڑ دیتا ہے، آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے، اور بھی واقعہ سنا تھا لیکن وقت نہیں ہے، بڑا مزیدار واقعہ ہے اصحاب کہف کا، میں اب وقت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کتا، اس کا نام ہے خطمیر۔ روایتوں میں آیا، تفسیروں میں آیا کہ یہ کتا، اس کتے کی یہ کتا جو ہے، بلعم باعور کا واقعہ آپ نے سنا تھا، بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ۔ بلعم باعور کی شکل میں، انسانی پیکر میں، یہ جو ہے یہ کتا خطمیر جنت میں جائے۔ بلعم باعور جو تھا، اس کی صورت میں آدمی کے لباس میں، آدمی بن کر یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور بلعم باعور اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں، اس کی صورت میں دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ واقعہ ہے اللہ والوں کے در پر پڑا رہنے والا کتا، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اگر آپ بھی صحیح معنوں میں غوث اعظم کے کتے بن جائیں گے، خواجہ اجمیری کے در کے سگ بن جائیں گے، تو ہمارا فکر بھی تاریخی حیثیت اختیار کر لے گا، زمانہ ہمارا ذکر کرتا رہے گا، قیامت تک ہمارے ذکر سے جو ہے دنیا کے در و دیوار گونجتے رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب ایک بات آپ سے جو ضروری عرض کرنی ہے وہ یہ کہ عید کی نماز جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز مسجدوں میں ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اذن عام ایک شرط ہے، جمعہ کے لیے بھی اور عیدین کے لیے بھی۔ اذن عام
کا فقدان ہے، اذن عام نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے اذن عام کے بغیر مسجدوں میں جمعہ نہیں ہو سکتی اور کیا کہتے ہیں عید کی نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، لہٰذا آپ مسجدوں میں اجتماع کرنے کی نہ سوچیں، مسجدوں میں جمع ہونے کی نہ سوچیں، اور مسجدوں میں نماز چونکہ یہ قدرت کی طرف سے آیت ہوئی ہے، یہ صورتحال ہم پر نافذ ہوئی ہے، لہٰذا ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم عید کی نماز مسجد میں جا کے جس طرح ہر سال پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں گے عید الفطر کی نماز، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کچھ ایسے پیدا کر دیے، ہمیں اپنے رب کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے اور ہم راضی ہیں۔ ہمارا ارادہ تو تھا کہ نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے کچھ بعید نہیں، اللہ سے امید واسق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن حالات ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے، ہمیں اس سے روکتے ہیں، تو اللہ ہم اگر چاشت کی نماز پڑھ لیں تو اسی چاشت کی نماز کی وجہ سے اللہ ہمیں عید کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مسجدوں کو نہ جائیں، مسجدیں کھلی نہیں رہیں گی، مسجدوں میں عید کی نماز نہیں ہوگی، یہی سننے میں آیا ہے، لہٰذا مسجدوں میں جا کے جھگڑا کرنا کہ وہ لوگ مسجدیں ہمیں عید کی نماز پڑھیں گے، خیر ایسا تو نہیں کریں گے۔ تو ہمارے پیر بھائی ہمارے مدراس کے رہنے والے اور کرناٹک کے رہنے والے، تمل ناڈو، کرناٹک، آندھرا پردیش اور ہمارے پورے ہندوستان کے اور دیگر مقامات کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے جو ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ صورتحال کیا ہے، تو پورے ہندوستان میں لاک ڈاؤن کا یہ ہے منظر ہے، لہٰذا اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز تو نہیں ہو سکتی، اپنے اپنے گھروں میں چاشت کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز آپ پڑھ لیں، بات سمجھنا، الگ الگ پڑھنا پڑے گا، جماعت کے ساتھ نہیں۔ وقت سورج نکل کر اچھی طرح بلند ہونے کے بعد، یعنی یوں سمجھیے کہ اشراق کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، مطلب یہ کہ سن رائز جو لکھا ہوتا ہے نا، سن رائز کا وقت جو لکھا ہوتا ہے، طلوع آفتاب کا جو وقت لکھا ہوتا ہے، اس وقت کے 20 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات اشراق پڑھ کر اس کے بعد چاشت کی نماز بھی پڑھ لیں، کم سے کم 2 رکعت، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت ہی پڑھ لیں، پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس صورتحال کو بدل دے، اس کرونا کی پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ گھر میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی، گھروں میں عید کی نماز، کیونکہ گھروں میں بھی جو ہے اذن عام نہیں پایا جاتا، لہٰذا گھروں میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی، گھروں میں تنہا آپ نماز چاشت پڑھ لیں، سورج کے طلوع ہو کر 20 منٹ جب ہو جائے، تو سن رائز کا وقت جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس وقت کے بعد 20 منٹ گزر جائیں تو آپ چاشت کی نماز پڑھ لیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاشت کی نماز عیدین کی نماز کی برابری نہیں کر سکتی، عید الفطر کی جو نماز ہوتی تھی ہر وقت ہوتی ہے اس کی برابری تو نہیں، اس کے برابر تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، برکت ملے گی آپ کو، نماز نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے۔ عیدین کی یہ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اگرچہ کہ یہ نفل ہے، واجب نہیں، اور چاشت کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا، عید کی نماز تو اس پر واجب ہی نہیں، وجوب ساقط ہو گیا اس پر، تو ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں۔ انشاءاللہ کل بھی میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں گا، اب جو حضرات سن چکے ہیں وہ کل بھی سننے کے لیے جمع ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سجاد ظہیر رحیمی شاہ عامری، ڈاکٹر سجاد ظہیر احمد رحیمی شاہ عامری بنگلوری، اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کلی عطا فرمائے، ہم سب کی ہر بیماری کو دور فرمائے۔ جناب سید عظمت اللہ شاہ صاحب میسور کے خلیفہ تھے، میسور کا حلقہ چلا رہے تھے، جن کا حال میں انتقال ہوا، جو پینیا کے رہنے والے تھے، بنگلور میں پینیا کے رہنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ رضا محمد ہمارے بہت قریبی دوست تھے، پیر بھائی تھے، اے اللہ
ان کی مغفرت فرما، اور ان کے بچوں کو، ان کی اہلیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں کامیاب زبی مولا کی والی ہاں جمیل صاحب بیمار ہیں اے اللہ، جمیل احمد صاحب وہ شفاء کلی عطا فرما، ان کی مدراس فرما، جن جن حضرات نے مجھ سے دعا کرنے کو کہا ہے اے اللہ انہیں دونوں جہاں کی سعادت اس کی ملامت فرما۔ ہمارے میرے بیٹے، دوسرے بیٹے خزیمہ، سید محمد محی الدین خزیمہ عامری کے دوست کی والدہ جو بیمار ہیں، جو انتقال پا چکی ہیں، اے اللہ انہیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنا، ان کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔